بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہاں پر پیارے نبی نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی اور یہیں سے سفر معراج کا آغاز کیا۔ دوسری طرف یہود اور نصارہ کے لیے بھی یہ جگہ مقدس ہے۔ یہودیوں کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے اسی جگہ پر اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی تھی۔ اسی جگہ پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی گئی جو بعد میں تباہ ہو گئی تھی۔ جب بنی اسرائیل کو ہدایت ملی تو اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر بنی اسرائیل کو تابوت سکینہ عطا کی، جس میں انبیاء اکرام کی استعمال کرتا چیزیں تھی، جس کی وجہ سے یہ قوم ہر میدان میں فاتح ثابت ہوئی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت آئی تو آپ نے اس صندوق کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل کی تعمیر کی، جسے بعد میں آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل کیا۔ یہ ہیکل اندر سے بہت مضبوط تھا۔ جس جگہ پر حضرت سلیمان علیہ السلام عبادت کرتے تھے اسی جگہ پر تابوت سکینہ کو رکھا گیا۔ کسی عام انسان کو اس کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد جب بنی اسرائیل نے نافرمانی شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنا عذاب نازل کر دیا اور بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر دیا اور ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا۔ پورے شہر میں خون کی ندیاں بہا دی، لاکھوں یہودیوں کو قتل کر دیا۔ آخر اس قوم نے توبہ کا راستہ اپنایا اور اللہ سے مدد کی طلب کی۔ ایک لمبے عرصے بعد جب سائرس کی حکومت آئی تو سائرس نے یہودیوں کو بابل سے آزاد کروایا اور ہیکل کی دوبارہ تعمیر کی اجازت بھی دے دی، لیکن ان سب میں تابوت سکینہ کہیں کھو گیا۔ مانا جاتا ہے کہ بخت نصر نے اس تابوت کو کہیں دفن کروا دیا اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس صندوق کو چھپا دیا گیا ہے۔ دوبارہ سے ہیکل کی تعمیر کی گئی، یروشلم دوبارہ سے آباد ہو گیا، لیکن اس سرکش قوم نے دوبارہ سے نافرمانی شروع کر دی اور جب عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کو ہدایت دی تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا ارادہ کیا، لہٰذا تاریخ دوبارہ دہرائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر دوبارہ سے اپنا عذاب نازل کیا اور ٹائٹس رومی نام کے ظالم بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کر دیا جو بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم تھا۔ ٹائٹس رومی نے یہودیوں کا کیڑے مکوڑوں کی طرح صفایا کیا۔ بچے ہوئے یہودی یروشلم چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ جب عربوں میں اسلام آیا اور پیارے نبی کی برکت سے اسلام یروشلم تک پہنچ گیا تو حضرت عمر نے وہاں پر مسجد الاقصی کی تعمیر کروائی۔ 1000 سال تک یروشلم مسلمانوں کے اختیار میں رہا۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں امریکہ اور برطانیہ کی سازش سے یہودیوں کو دوبارہ یروشلم میں بسایا گیا اور عربوں کو کبھی نہ ختم ہونے والی خانہ جنگی میں جھونک دیا گیا۔ آج اسرائیل مسجد الاقصی کو شہید کر کے وہاں پر دوبارہ سے ہیکل تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ تابوت سکینہ کو ڈھونڈا جا رہا ہے۔ مانا جاتا ہے کہ بخت نصر نے جس جگہ تابوت سکینہ کو دفن کیا تھا اسی جگہ آج مسجد الاقصی کھڑی ہے۔ اسرائیل نے مسجد الاقصی کے ارد گرد سرنگیں کھودنی شروع کی جس سے اب تک مسجد الاقصی کو کافی نقصان پہنچا چکا ہے۔ یہودیوں کے مطابق ہیکل کی تعمیر کے بعد اس کی دیوار میں سے ایک مسیحا ظاہر ہوگا اور دنیا پر غالب آنے کے لیے مسیحا کا ظاہر ہونا لازم ہے۔